ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو پہلی صف ہے اس کو ترتیب سے صحیح ہو کر بیٹھ جائے، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائے تاکہ جو پیچھے آتے ہیں ان کو آنے کا موقع نہ مل جاتا. پیچھے آنے والے لوگ آگے آ جاتے ہیں تو جس طرح تشہد میں تیار تو بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں. اگر کوئی دقت ہو تو ویسے بیٹھتے ہیں، کوئی دقت نہیں، پریشانی نہ ہونی چاہیے کسی کو. کسی نے یوں کہا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو خدمت علماء کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. میرے محترم عزیز دوستو، اللہ کا شکر ہے آج ہم اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہوئے ہیں 8 دن کے اندر. بہت سے آدمی 8 دن میں آتے ہیں صرف جمعے کے لیے. دیکھو دنیا سے ہر آدمی چلا جائے گا، کسی کی موت کا وقت پتہ نہیں ہے، کب آ جائے اور کب لے کر چلی جائے. دنیا میں جتنی دین کی اور دین والوں کی خدمت کر لی جائے گی وہی چیز آپ کے کام آئے گی. دنیا کے اندر کامیابی کا جو مدار پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا وہ دین کے اوپر رکھا ہے. آج ہم لوگوں کے لیے صحابہ نے، علماء نے، محدثین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑے بڑے علماء نے کتنی محنت اور مشقت کی آج دین ہم تک آیا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے سے تھے، زیادہ پڑھے نہیں تھے، زیادہ سمجھدار نہیں تھے، گھر کے اندر 3 دن سے فاقہ چل رہا تھا اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جس برتن کے اندر آٹا لگا ہوا تھا اس کو ناخن سے کھرچا اور کھرچنے کے بعد ایک پیڑا نکالا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر آئے تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کے آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بہت زیادہ روتے رہے، دعا کرتے رہے اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اب اپنے بیٹے یوسف، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا بیٹے یوسف آج کے بعد کوئی پریشانی اور تنگی نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے بدیسوں کے اندر دین کا کام، تبلیغ کا کام انہی کے ذریعے سے. اس سے پہلے اپنے انڈیا کے اندر تھا اور کوئی اس سے پہلے باہر نہیں پہنچا تھا. بڑے بڑے علماء جتنے بھی نامور ہوئے ہیں سب نے بڑے پریشانیاں، بڑی مشقتیں جھیلی ہیں. ایک خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے مدرسے میں داخلے کرنے کا ارادہ کر لیا اور جب مجھے داخلے کے لیے لے کر چلے میری عمر 6 سال کی تھی. ماں نے کہا ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو لوگ یہ سننے کے لائق ہے، ابھی ماں کے سینے پر سونے کے لائق ہے اور تم اس کو مجھ سے جدا کر رہے ہو، الگ کر رہے ہو، میں اس کی جدائی کیسے برداشت کروں گی. خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے یہ کہا تو میرے والد نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ برداشت کر لے. آج برداشت کر لے گی تو کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے عزت کا تاج پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. کیسے لوگ تھے وہ، مائیں بھی کتنی مبارک ہوں گی جن کے 1-1 2-2 بچے حافظ قرآن ہوں
اور وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہوں تو وہ مائیں جنہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا بہت ہی مبارک مائیں ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ خواجہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مدرسے کے اندر مجھے لے کر چلے گئے، قاری صاحب کے پاس لے جا کر بات چیت کی۔ قاری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن تو ملے گا، قرآن کی تعلیم ملے گی، اللہ کا فرمان ملے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ملے گی، لیکن کھانے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں۔ سب کچھ ملے گا لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ اس وقت مدرسوں کی حالت یہی ہوتی تھی اور لوگ اسی طرح صبر کر کے قرآن سیکھا کرتے تھے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد نے کہا اگر مجھے روٹی کھلانی ہوتی تو میں گھر کی روٹی کھلاتا، میں یہاں روٹی کھلانے کے لیے نہیں بلکہ حافظ قرآن بنانے کے لیے لایا ہوں۔ آج ہم جو ہے قرآن پڑھانا نہیں چاہتے، قرآن پڑھنا بھی نہیں چاہتے، پڑھانا بھی نہیں چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عزت مل جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے۔ کیسے ہو جائے گی؟ جس رب نے ساری نعمتیں قرآن تمہارے لیے ہدایت کے لیے برکت اور نور کے لیے اتارا، تم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑا نے بھی چھوڑا۔ کتنے آدمی ایسے جو روزانہ پڑھتے ہوں گے، جتنے آدمی یہاں بیٹھے صرف ایک یا دو آدمی ایسے ہوں گے روزانہ جو پڑھ لیتے ہیں، باقی سب کوئی نہیں پڑھتے۔ خواجہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد چھوڑ کر چلے گئے، شام کا وقت ہوا، دوپہر کا وقت گزرا، شام کا وقت ہوا، بھوک نے بہت ستایا، جو ایک دو جگہ سے محلے کے اندر سے بچوں کا کھانا آتا تھا ان سب نے اپنا کھانا کھا لیا، مجھے کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ میں شام کو دیوار پر مدرسے کی بیٹھا اور رو رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ میرے والد میرے لیے کھانا لائیں گے۔ مجھے کافی وقت ہو گیا روتے روتے، مدرسے کے سامنے سے ایک بوڑھی عورت نکلی اور کہنے لگی تجھے روتے ہوئے بڑا وقت گزر گیا، کیا ہوا اور کیوں آیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے والد مجھے قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ کر گئے، روزی کا روٹی کا کوئی انتظام نہیں، ابھی تک روٹی لے کر واپس نہیں آئے۔ قرآن پڑھنے کے لیے تو چھوڑ کر چلے گئے لیکن روٹی لے کر نہیں آئے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اللہ کا شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی، میں اللہ سے دعا کرتی تھی اے اللہ میں اکیلی ہوں، میرے شوہر بھی نہیں، کوئی بچہ بھی نہیں، میں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی ہوں دسترخوان پر میں دعا کیا کرتی تھی اے اللہ کوئی میرے ساتھ کھانے والا بھیج دے، ہو سکتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، اب تجھے اپنے باپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے ایک روٹی بناتی تھی، اب دو روٹی بناؤں، ایک تیرے لیے ایک اپنے لیے۔ خواجہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھاتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن کا حفظ کرتا رہا، اور وہ بوڑھی عورت میرے لیے کھانا بنا کر دیتی رہی۔ جب میں نے قرآن کو حفظ کر لیا، میں نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر اتار لیا، میں نے اللہ کے فرمان کو جو جبریل علیہ السلام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا میں نے اپنے سینے کے اندر جمع کر لیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس ماں کو سب سے پہلے قرآن کی حفظ قرآن کی حافظ قرآن بننے کی خوشخبری سناؤں جس عورت نے مجھے کھانا کھلایا۔ وہ بھی کیسے لوگ تھے، کتنی محبت کرنے والے تھے قرآن پڑھنے والوں سے اور پڑھنے والوں سے، قرآن سے۔ آج ہم ہیں۔ وہ مدرسے سے خواجہ رحمت اللہ علیہ مدرسے سے نکلے خوشخبری دینے کے لیے، دیکھا کہ بڑھیا کے دروازے پر کچھ آدمی کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ ایک آدمی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا بیٹا جو عورت بوڑھی عورت تجھے کھانا دیا کرتی تھی وہ دنیا سے چل بسی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ خواجہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جو خوشی تھی آنسو میں تبدیل ہو گئی۔ جس اچھے لہجے میں، جس اچھے انداز میں، جس خوشی اور مسرت کے ساتھ میں ان کو خوشخبری دینے کے لیے جا رہا تھا، وہ بوڑھی ماں اس خوشخبری سننے سے پہلے دنیا سے چل بسی۔
ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मदरसे के अंदर वापस आ गया, जब जनाजे की तजहीज़ व तकफीन हुई उसके अंदर मैंने शिरकत की। उसके बाद अगला दिन हुआ तो मैंने देखा कि एक आदमी मदरसे के सामने खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि जिस बूढ़ी औरत को मैंने ख्वाब में देखा, जो औरत कल गुजरी थी, मैंने ख्वाब के अंदर देखा, वो जन्नत की मसारियों पर अच्छे अच्छे लिबास पहने हुए बैठी और मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह, क्या ही बरकत वाले लोग थे जो अल्लाह के कुरान से, कुरान वालों से मोहब्बत करते थे। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे कानों के अंदर उस शख्स की आवाज पहुंची। मैंने जाकर उसके दामन को पकड़ लिया और पूछा, तुझे कैसे पता चला कि वो बूढ़ी औरत जन्नत के अंदर है? वो शख्स कहने लगा, मैंने ख्वाब देखा कि जन्नत की मसारियों पर बैठी है, बेहतरीन लिबास उसने पहन रखा है और वो मुस्कुरा रही है। मैंने उससे पूछा, तुझे मकाम और मर्तबा कैसे मिला? वो कहने लगी, एक हाफिज कुरान को मैंने सिर्फ एक रोटी खिलाई थी, उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत के अंदर मसारियों पे जगह अता फरमाई। सुभान अल्लाह, कैसे लोग थे। मेरे दोस्तों, कुरान पढ़ा करो, कुरान को अपने सीने में बसाया करो, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। याद रखना, दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देगी। हाफिज कुरान जब भी कुरान पढ़ेगा वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। करेगा नहीं करेगा? एक बच्चे को तुम पुलिस वाला बना दो, दूसरे को वकील बना दो, तीसरे को जज बना दो और चौथे को प्राइम मिनिस्टर बना दो और जो बनाने बना दो। एक को हाफिज कुरान बना दो, वो सारे इकट्ठे होकर वो काम नहीं कर सकते जो एक हाफिज कुरान करेगा। फरमाया, जिस रास्ते से गुजरा करो, कुरान पढ़ते चले जाओ, कुरान की तिलावत करते चले जाओ। हाफिज कुरान जिस रास्ते से गुजरता है, कुरान पढ़ता हुआ चला जाता है, कुरान पढ़ता हुआ आता है, मस्जिद के अंदर आता जबान पर कुरान है, मस्जिद से निकलता जबान पर कुरान है, मार्केट के अंदर जा रहा जबान पर कुरान है, मार्केट से घर के अंदर आ रहा जबान पर कुरान है, आदमी दुकान पर जा रहा जबान पर कुरान है। लोग कहते हैं जब इंतकाल हो जाता है, ये फला साहब का जनाजा है, मलिक साहब का जनाजा जा रहा है, पठान साहब का जनाजा जा रहा है, कुरैशी साहब का जनाजा जा रहा है। अगर वो आदमी जो कुरान पढ़ते पढ़ते जिस रास्ते से गुजरेगा, जब उसके दरो दीवार रास्ते के जमीन कहेगी, वो लोगों ये पठान नहीं है, ये मलिक नहीं है, कुरैशी नहीं है, किसी बिरादरी वाला नहीं है, बल्कि ये तो हाफिज कुरान और कुरान के आशिक का जनाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, कैसे लोग जो सब बोलो सुभान अल्लाह। कैसे वो लोग बरकत वाले थे कि जिनके लिए जमीन के और जमीन से जो चीजें आती हैं वो लोग जो है उनके लिए दुआ करेंगे। जब उनके लिए दुआ करेंगे तो उनके लिए खैर और बरकत और उनके लिए तरक्की होगी, होगी नहीं होगी? भाई उनके लिए तरक्की होगी किस वजह से कि चलते फिरते उठते बैठते कुरान करीम की तिलावत क्या करते थे, कुरान पढ़ा करते थे, कुरान को अपनी जिंदगी में उतारा करते थे। सिर्फ इस वजह से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके घर के हालात भी बदल जाएंगे। और मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी हमने इसी तरह गुजार दी, परेशानियों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, हम ये सोचते रहे जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा आराम मिलेगा। याद रखना, कितना बड़ा बिजनेस बना लो, जब कुरान जिंदगी में नहीं तो आराम भी जिंदगी में नहीं, सुकून भी जिंदगी में नहीं। तो सुकून आए कैसे? कुरान को तो हम मानते ही नहीं कुछ। अगर कमरे के अंदर, घर के अंदर रखा हुआ है तो वो भी बोझ लगता है कि मस्जिद के अंदर भिजवा दो, मदरसे के अंदर पढ़ लेंगे। कुरान इसलिए नहीं आया कि मस्जिदों में रखा जाए, कुरान किस लिए आया था कि सीनों के अंदर उतारा जाए। कुरान सीनों के अंदर उतारने के लिए आया था, ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं आया था। मेरे दोस्तों, दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसके अंदर हमें दुनिया से जाना है और जाने से पहले पहले उसके लिए तैयारी भी करनी है। तैयारी करेंगे इसे बस रात इंशाअल्लाह।
ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے سبھی لوگ. ہم بھی خود قرآن پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے. سب نیت کریں. اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارا مدرسہ جو یہاں مدرسہ تھا وہ کچھ سالوں سے بند چل رہا تھا، اب وہ شروع ہو چکا ہے. اب آپ کو اس کے اندر تعاون بھی کرنا ہے، اس کے اندر لگنا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے اور بچوں کو بھی بھیجنا ہے. سب آپ کی ذمہ داری ہے. مدرسے کا نظام چلانے والے نظام چلائیں گے اور محنت کرنا، اس کے اندر بچوں کو بھیجنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے 10 روپے کے ذریعے سے کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا ثواب آپ کے پاکٹ میں پہنچتا رہے گا. آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے اعمال بھی ختم، اس کے اعمال بھی منقطع ہو جاتے ہیں. ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا. اگر آپ نے حافظ قرآن پر 200-400 روپے خرچ کرنے کے بعد اس کو حافظ قرآن بنا دیا، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، آپ کو قبر کے اندر وہ ہوائیں آئیں گی جو دنیا کے اندر ایسی کی ہوائیں کام نہیں کرتی. جو دنیا میں ایسی بھی کام نہیں کرتی وہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کے لیے کام کرے گی. ایک نسخہ ہے، ایک کیمیا ہے، یہ ہم سب کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے کہ ہم نے زندگی کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اگر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑنا پڑے گا. بھائی کب تک ہم اسلام سے بھاگیں گے؟ اب ہم سب مسلمانوں کے لیے ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے کچھ کمی باقی رہ گئی ہے؟ ہمارے خلاف روزانہ کتنی تدبیر ہوتی ہیں؟ کیا کسی مسلمان نے سوچا؟ اسلام کو بگاڑنے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، کیا کسی مسلمان نے پورے انڈیا میں سوچا؟ مسلمان کی مسجدوں کو ختم کرانے کے لیے کتنی پلاننگ روزانہ کی جاتی ہیں، کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ بتائیے کون سوچے گا؟ غیر لوگ سوچیں گے. مسجدوں کا آباد ہم نہیں کرتے اور جب ٹوٹنے کا نمبر آتا ہے تو دوڑ لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں مسجدوں کی حفاظت کی. ارے جب وہ کھڑے تھے تو حفاظت نہیں کی، اب حفاظت کرنے کے لیے چلے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ مسجد توڑ دی. مسجد آباد کرنے والے بنو، اللہ سے مانگنے والے بنو، انشاءاللہ ہماری مسجدوں پر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، عزت تمہارے لیے، میرے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے. اگر صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، ایمان والے بن جائیں تو یاد رکھنا کبھی مسلمان ذلیل نہیں ہو سکتا. اگر صحیح مسلمان بن جائے تو ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا ہے. اب اسے پتہ چلا کہ ہم صحیح مسلمان ہیں ہی نہیں. ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سب چل رہے ہیں لیکن ایمان ابھی مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، ابھی پکا نہیں ہوا ہے. تو اس کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کے اندر دین کو داخل فرمائے. کریں گے بھی بھائی، مدرسے کے لیے بھی سب کریں گے تعاون. اپنے بچوں کے ذریعے سے آپ جو کچھ بھی دے کر جائیں، پرچی رسید کٹوا لیں، ہم سے ملیں، مدرسے کے اندر آئے. بچوں کے لیے جو اس وقت سردی کا موسم چل رہا ہے اس کے اندر رضائی کی بھی ضرورت ہے، گدوں کی بھی ضرورت ہے. ابھی مدرسے کے پاس کوئی بیلنس نہیں ہے، خالی ہاتھ مدرسہ بالکل. شروعات سے اس کی شروعات کرنی ہے، شروع سے ہی. اس لیے سبھی حضرات کوشش بھی کریں اور تعاون بھی کریں جتنا بھی ہو سکے. اگر آپ 1 کلو ٹماٹر خریدتے ہیں تو 1 کلو مدرسے کے لیے خرید لیجیے. 20 روپے کے ٹماٹر ملیں گے، آپ کا 20 روپے کا فائدہ مدرسے کا ہوگا. وہ بچہ پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. اگر آپ ہفتے میں 20 روپے خرچ کرتے ہیں تو کون سے بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بھائی جو سامان اپنے لیے خرید رہے ہیں وہی خرید کے لا دو. آدھا کلو لا دو، 250 گرام ہی لا دو. اللہ کے گھر کے لیے لا دو. اگر 4 آدمی لا دیں گے کتنا ہو جائے گا؟ 250 گرام سے 1 کلو ہو جائے گا. 1 کلو کا 4-5 بچے ایک وقت میں کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ 10 روپے میں کیا؟ 10 روپے تو ہمارا بچہ بھی نہیں لیتا. آج کے دور کے اندر 10 روپے ہمارا بچہ بھی نہیں لیتا. یہ لیتا بتاؤ کسی کا بچہ؟ وہ 20 پہ 50 پہ 100 پہ ہاتھ چلتا. بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں
وہ تو 100 سے 50 سے کم دیتے ہی نہیں. اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور صحیح کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے بچے بھی 50-100 سے کم نہیں لیتے. بتاؤ کیا حافظ قرآن تمہارے بچوں سے بھی گرا ہوا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والا تمہارا بچہ نہیں ہے کیا؟ تمہاری قوم کا بچہ تمہارا بچہ نہیں ہے؟ تمہاری برادری کا بچہ تمہارا بچہ نہیں ہے؟ مسلمان کا بچہ تمہارا بچہ نہیں ہے کیا؟ سب کا بچہ. کسی ایک مسلمان کا بچہ ہو وہ ہم سب کا بچہ ہے. جس طرح ہمارے بچے کی ذمہ داری ہے اسی طرح اس بچے کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. تو سبھی حضرات کریں گے بھی کوشش, تعاون بھی کریں, مل جل کر رہیں, محنت کریں تاکہ یہ ہمارے مدرسے کا سسٹم جو ہے پھر شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور جتنے بیٹھے ہیں سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے, آپ کو خوب مال و دولت نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی مسجدوں کی فکر کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.